کسی بھی قوم کے عروج و زوال میں بہت سے اسباب موجود ہیں جو کہ فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں۔ اندرونی کمزوریاں نہ ہوں تو بیرونی سازشیں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اہل عقل، اہل فہم، ہر مسلمان اہل عقل اہل فہم ہے۔ مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا، مسلمان بہت وزڈم فل، بہت عقل مند ہوتا ہے، چونکہ اسلام جیسا نظام، اسلام جیسا اصول، قرآن اور نبی کا فرمان اس کی زندگی میں ہے۔ شرط اپنائے گا، شرط اپنانے میں ہے، اپنائیں گے تو عروج ہی عروج حاصل ہوگا، اگر نہیں اپنائیں گے تو شرمندگی ہی ہوگی۔ عروج زوال کے اسباب تاریخ کے آئینے میں کسی بھی قوم، کسی بھی نیشن کے عروج، ترقی اور زوال، فال میں بہت سے اسباب اور اس کے ایلیمنٹس، عوامل کو کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہے۔ انسانی سوچ و فکر کا دخل، انسانی عمل کا دخل، انسانی بد نیتی نیک نیتی کا دخل۔ مسلمان یہ وہ قوم ہے جو اپنے عروج کے زمانے میں طوفان کی طرح اٹھی، بجلی کی طرح چمکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی حکومت، اپنی ریاست میں، اپنی مملکت کی حدیں اتنی وسیع کر لیے، اتنا طویل، 3 کوانٹیننٹ پہ حکمرانی آپ کی ہو گئی۔ قوموں کا عروج و زوال اندرونی کمزوریاں نہ ہوں تو بیرونی سازشیں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، خصوصاً قوموں کو کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ قوموں کا عروج و زوال اور تاریخ کا سبق مسلمانوں میں، آج کے مسلمانوں میں اگر یہ لالچ ختم ہو جائے، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، عقل و پروری، حد سے زیادہ اسمارٹ بننے کی سوچ و فکر اگر ختم ہو جائے، دوسرے کو بھی ہم انسان سمجھنے لگیں، تو یقین کیجئے کمزوریاں طاقت میں بدل جائیں گی، کمزوریاں مجبوری نہیں بنیں گی۔ بیرونی سازش، شیطانی سازش ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی۔ دنیا میں قوموں کا عروج و زوال ایک قدرتی سا عمل ہے، قانون فطرت ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا مسئلہ اتنا ہی اہم اور قدیم پرانا ہے جتنا کہ خود انسان کا مسئلہ ہے۔ کسی بھی قوم کا اقتدار، کسی بھی قوم کا عروج، کسی بھی قوم کی ترقی یا زوال، تنزلی ہمیشہ نہیں قائم رہ سکتی، کیونکہ ہمیشہ قائم رہنے والی ذات حی القیوم ایک ہی ہے، میرا اور آپ کا رب خالق۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہماری تنزلی، ہماری ڈکلائن، ہماری پریشانی، ہماری مجبوری، اس کی وجہ قوموں کا عروج و زوال اگرچہ فطری اور قانون کے مطابق ہوتا ہے، مگر اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں اسباب نہ ہو، زوال کے اسباب نہ ہو، عروج کی وجوہات نہ ہو۔ کسی بھی قوم، کسی بھی نیشن کے عروج، ترقی اور زوال، فال میں بہت سے اسباب اور اس کے ایلیمنٹس، عوامل کو کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہے۔ انسانی سوچ و فکر کا دخل، انسانی عمل کا دخل، انسانی بد نیتی نیک نیتی کا دخل۔ کسی بھی قوم کے عروج و زوال میں بہت سے اسباب موجود ہیں جو کہ فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں۔ عروج یعنی ترقی، زوال یعنی تنزلی، فال کے بارے میں مسلمانوں کی تاریخ نہایت ہی واضح، اسلام کا نمونہ، اسوۂ حسنہ ایک نمونہ ہے۔ اگر ہم صرف والعصر کے 4 پوائنٹس کو سمجھ لیں تو عروج ہی عروج ہے۔
مسلمان یہ وہ قوم ہے جو اپنے عروج کے زمانے میں طوفان کی طرح اٹھی، بجلی کی طرح چمکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی حکومت، اپنی ریاست میں اپنی مملکت کی حدیں اتنی وسیع کر لیے، اتنا طویل، اس 3 کانٹیننٹ پہ حکمرانی آپ کی ہو گئی۔ ہم مسلمان کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یعنی ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک ہماری حکومتیں رہیں قوموں کے بارے میں، مگر ساتھ قوموں کے برباد، قوموں کے زوال کے کچھ نہ کچھ اسباب ہمارے اپنے اعمال کے پیچھے پنہا ہے۔ مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا، مسلمان بہت وزڈم فل، بہت عقل مند ہوتا ہے، چونکہ اسلام جیسا نظام، اسلام جیسا مسلم قوم، مسلمانوں کی تاریخ نہایت ہی واضح اور مکمل نمونہ، اسلام کا نمونہ، اسوہ حسنہ ایک نمونہ ہے۔ ہم مسلمان کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یعنی ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک ہماری حکومتیں رہیں، مگر ساتھ قوموں کے برباد، قوموں کے زوال کے کچھ نہ کچھ اسباب ہمارے اپنے اعمال کے پیچھے پنہا ہے۔ اہل عقل، اہل فہم، ہر مسلمان اہل عقل، اہل فہم ہے۔ مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا، مسلمان بہت وزڈم فل، بہت عقل مند ہوتا ہے، چونکہ اسلام جیسا نظام، اسلام جیسا اصول، قرآن اور نبی کا فرمان اس کی زندگی میں ہے۔ شرط اپنائے گا، شرط اپنانے میں ہے، اپنائیں گے تو عروج ہی عروج حاصل ہوگا، اگر نہیں اپنائیں گے تو شرمندگی ہی ہوگی۔ عروج و زوال کے اسباب تاریخ کے آئینے میں